نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی بک شروع کی ہوئی ہے اسلامک تعارف، تو اس میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ٹاپکس جو ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کچھ ٹاپک ہم نے الحمدللہ کور کر لیے ہیں۔ تو آج کا انشاءاللہ جو ٹاپک ہے اسلام جو تھا، لاسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک تھا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں تو پھر ایک اسلام والا جو ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے، اسے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پر ہم نے بات کی تھی۔ تو آج اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے ایمان۔ تو ماشاءاللہ ہم سبھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، ہر چیز پر، ہر وہ چیز جس سے ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم کرنے کی جب ہمارے پاس علم آ جاتا ہے تو پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں ہم جانیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی حقیقت معرفت ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دریافت۔ یعنی کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ معرفت ہے، یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دریافت۔ ایک انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کو شعوری طور پر پا لے اور اللہ کی حقیقتوں تک اس کی رسائی ہو جائے تو اس کا نام ہی ایمان ہے۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شعوری طور پر اس کی معرفت کو حاصل کر لے، اس کی حقیقتوں کو جان لے، اس کی رسائی ہو جائے تو اس کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ یہ دریافت کوئی سادہ بات نہیں ہے، یعنی کہ یہ اتنا ایزی کام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ وہ انعام بھی دیتا ہے اور وہ سزا بھی دیتا ہے۔ اس کی پکڑ سے کوئی بچا ہوا نہیں۔ ایسے ایک اللہ کی دریافت آدمی کی پوری زندگی کو ہلا دیتی ہے۔ یعنی کہ جب انسان ان ساری چیزوں کو سمجھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی زندگی ہل کے رہ جاتی ہے۔ اس کی سوچ میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ اس کے تمام جذبات کا مرکز صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بن جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پوری طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کی تمام توجہات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اب وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کا جینا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور مرنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو اس ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے آداب، اخلاق سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ وہ بولتا ہے تو یہ سمجھ کر بولتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آواز کو سن رہے ہیں۔ وہ چلتا ہے تو اس طرح چلتا ہے کہ اس کی چال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے خلاف نہ ہو۔ وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی برا معاملہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سزا دیں گے۔ اس ایمان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی پوری زندگی آخرت ہی بن جاتی ہے۔ یعنی کہ اس کو ہر وقت اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ جو بھی وہ یہاں پر کرے گا، اچھا کرے گا، برا کرے گا، تو آخرت میں اس کو اس کی جو ہے وہ اجر ملے گا۔ اگر اس نے کچھ برا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دیں گے۔ وہ ہر معاملے میں دنیا سے زیادہ آخرت کے پہلو کو اپنی نظر میں رکھتا ہے۔ یعنی اس کے لیے پھر یہ دنیا کی حقیقت جو ہے اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے
تو وہ پھر دنیا کو پیچھے کر دیتا ہے، ہر معاملہ کرنے سے پہلے آخرت کو آگے رکھتا ہے۔ وہ وقتی فائدے کی بجائے آخرت کے فائدے کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتا ہے۔ جب بھی کسی معاملے میں دو پہلو ہوں، ایک دنیا کا پہلو ہو اور دوسرا آخرت کا پہلو ہو، تو ہمیشہ وہ دنیا کے پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے آخرت کے پہلو کو لے لیتا ہے۔ یہ ایمان اس کے لیے اللہ پر تھا اعتماد کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ ایمان اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدائے برتر کی پہچان کا نام ہے، مگر جب یہ پہچان کسی کے دل دماغ میں اترتی ہے تو وہ اس کی پوری شخصیت کو ایک نئی شخصیت بنا دیتی ہے، تو وہ ہر اعتبار سے ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک، جو ہم نے تھوڑا سا ایمان کا تعارف دیکھا کہ اصل چیز ایمان ہے کیا، تو اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہم نے یہاں پر پڑھی سیکھی، وہ سب سے بہترین اس کا جو راستہ ہے کہ انسان کو پتہ چلے، انسان کی اگر چاہتا ہے کہ انسان کے اندر یہ کوالٹیز آئیں، تو پھر اس کو اپنا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا۔ پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں یا میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں۔ وہیں سے ہمیں یہ راستہ معلوم ہوتا ہے۔ تو جب ایک دفعہ انسان اس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، جیسے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ارادہ کرتے ہیں نا، نیت کرتے ہیں کہ فلاں چیز کو میں نے کرنا ہے یا فلاں جگہ میں نے جانا ہے، تو اس کے لیے پوری ہم تیاری کرتے ہیں، پورا انتظام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب انسان کنفیوز ہو، انسان کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، کہنے کو تو ہم الحمدللہ، جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک تو اسلام تھا، کہنے کو ہم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم نے پیچھے ٹاپک پڑھا ملائکہ کا پڑھا، یا پھر اور بھی ٹاپک پڑھے، یا پھر قرآن کی کچھ صورتوں کو بھی الحمدللہ، جو میرے نئے لسنر ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سب کے ساتھ شیئر کی۔ لیکن آج جو بات ہوئی، ان ساری باتوں کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم واقعی ہی ایسا کرتے ہیں، یا پھر کتنی چیزیں ہم کرتے ہیں، کتنی چیزوں میں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، کون سی کوالٹیز ہمارے اندر ہیں اور کون سی بیڈ کوالٹیز جو ہیں، جو ان گڈ کوالٹیز کو بھی جو ہے وہ خراب کر رہی ہیں، ان کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ تو مزید وہی بات کہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، اس کو ترجمے کے ساتھ، اگر خود سے کچھ بات سمجھ نہیں بھی آتی، ان بہن بھائیوں سے مدد لیں جو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو میں کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا سبھی بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔